آج مسلمانوں کی اکثریت، مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں نیک عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آج ہم اسی بات پہ، اسی موضوع پہ بات کریں گے، سنیں گے کہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ ایک انسان آج مومن ہے تو کیا کل وہ گمراہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف آتا ہے، اسی طرح ایک انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، جس طرح ہم نیکیوں کو جمع کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کچھ اعمال، کچھ کام اس طرح کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب آپ کو نامہ اعمال آپ کو پیش کرے گا، آپ کو دے گا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکیاں ہی نہیں ہیں، سارے کے سارے نیکیاں ختم ہو گئے۔ یا ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو آپ تو دیکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہیں، میں تو جنت کو چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسے عمل ہے، ایسے برے اعمال ہیں کہ یہ نیکیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، آج ہم اسی بات کو سنیں گے کہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، نیک عمل کرنا یہ آسان ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہم کچھ ایسے اعمال بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ ان اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شرک۔ انسان کی زندگی میں اگر شرک آیا تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کا 30 سال 40 سال کفر کے اندر گزار دیا، اب وہ مسلمان ہوتا ہے تو 30 سال 40 سال کی جو ان کی جو زندگیاں ہیں، جو انہوں نے کفر میں گزاری اور انہوں نے جو برے اعمال کیے تھے، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی پوری گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، جب ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک موحد، جب وہ مومن رہتا ہے اور مومن کے ساتھ ساتھ وہ گمراہ ہو کر کے اگر وہ شرک کر لیتا ہے تو ان کی پوری زندگی کی نیکیاں اللہ رب العالمین رائے گا اور برباد کر دیتا ہے، یعنی اس کے کھاتے میں، اس کا اکاؤنٹ میں کوئی نیک عمل باقی نہیں رہتا ہے۔ تو نیکی کو ختم کرنے میں پہلا کردار ہے شرک کا۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک نہ آنے دیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کو، حالانکہ انبیاء سے کبھی شرک نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رہبر اور رہنما کے طور پہ ان سے کبھی شرک ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں کہ نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے
سب کو میں نے یہ پیغام دیا، یہ وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی نیکیاں برباد کر دی جائے گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انبیاء کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امت کو ڈرانا مقصود ہے، امت محمد کو ڈرانا مقصود ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کو ہمیں اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی اگر شرک کر لیتے تو ان کے عمل برباد ہو جاتے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذکر کے بعد کہا یہاں ڈرانا کس کو مقصود ہے؟ عوام کو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم سے شرک نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جس طرح ہم ایمان لائے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کی گمراہی میں آ کر کے ہم شرک بھی کر سکتے ہیں، اور آج امت کے اکثر لوگ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے شرک ہو یا بڑے شرک ہو، شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چند مثالیں دے کر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ جب ایک انسان شرک کر لیتا ہے اور شرک کرنے کے بعد جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک آدمی آج شرک کر لیا اور آج کے بعد سے لے کے 10 سال تک وہ نیک عمل کرتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے شرک سے توبہ نہیں کیا، اور لیکن وہ نیک عمل کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد آپ ایمان کی طرف رجوع کریں، تب نیک عمل کریں، تب آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ مشرکوں کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ شرک کی حالت میں آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت کے اندر بڑا سخی آدمی تھا، اسے ایک خزانے کا پتہ چلا اور وہ خزانے کو حاصل کر کے بہت بڑا مالدار بن گیا تھا، غریبوں کا خیال رکھتا، مسکینوں کا خیال رکھتا، ہر طرح کے نیک اعمال میں آگے رہتا، سوشل ورک، انسانوں کے ساتھ خدمت خلق میں بہت ہی آگے رہتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، کیا انہوں نے جو نیک اعمال کیا تھا کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ اللہ اسے تھوڑا بھی فائدہ نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا ينفعہ، اللہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اللہ کی طرف انہوں نے کبھی بھی رجوع نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، جب تک ہم شرک کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہمارا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تب آ کر کے اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تب جا کر کے اب وہاں سے ہمارا نیک اعمال جمع ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن پھر اگر ہم کبھی زندگی میں شرک کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے اس شرک کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھیے شرکی اعمال میں سے مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ مصیبت و پریشانی کو رفع کرنے والا، دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن آج کیا سارے مسلمان صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں؟ نہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ جب مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے تو پیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باباؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، قبروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو دیوالوں اور مندروں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔
ہم کسی پریشانی میں ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے یعنی جو مجھ سے دعا نہ کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، میں ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو مصیبتوں کے وقت جب دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج اگر شادی ہو گئی، 4 سال 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو لوگ درگاہوں کا سہارا لیتے ہیں، درگاہوں کا سہارا لیتے ہیں، وہاں جا کے منتیں مان کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باز بنا دیتا یعنی کچھ نہیں دیتا۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات نہ دے تو کائنات میں کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کبھی دعا پہ غور کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جسے دے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ کوئی ٹکانے والا نہیں جسے تو عطا کرنے والا ہے، اور اللہ جسے تو نہیں دینے والا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو دعا جب ہم مانگنا چاہتے ہیں تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگنا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، لوگ درگاہوں پہ جا کر کے وہاں پہ دعا کر کے آتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سنے گا۔ استغفر اللہ۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہاں جا کے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو اگر آپ دین حنیف کے اوپر قائم ہیں، دین محمد کے اوپر قائم ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اور شفا دینے والی نہیں ہے۔ قبروں پہ جا کر کے دعائیں کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اولادیں مانگنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ توحید ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے، اور آج کے مسلمان یہ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا یا نہیں، تو شاید اکثر لوگ کہیں گے نہیں مانتا تھا۔ نہیں، ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، لیکن صرف اللہ کو صرف ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کیا مکہ کے مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مکہ کے مشرکین مانتے تھے اللہ کو، لیکن جب عبادت کی بات ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو نہیں مانتے تھے، بولتے تھے صرف ایک کی عبادت، یہ تو عجیب بات ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو کبھی نہیں کہتے یہ 360 بت جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے انہوں نے پیدا کیا، کبھی نہیں بولے، اللہ نے پیدا کیا۔ اولاد کون دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ رزق کون عطا کرتا ہے؟ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن جب سجدہ کرنے کی بات آئی، رکوع کرنے کی بات آئی، جھکنے کی بات آئی، مانگنے کی بات آئی، حاجت روا مشکل کشا سمجھنے کی بات آئی، تو کہا کہ صرف ایک اکیلا اللہ نہیں، بلکہ یہ جو 360 بتاں جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے
یہ بھی اللہ کے ساتھ شامل ہے، ان کو بھی شامل کر دیا۔ اور وہ لوگ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہے، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کو جو پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، پہلی چیز جو ہمیں ہماری اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، کیونکہ جب ہمارے اعمال میں شرک آئے گا تو یاد رکھیے ہماری کوئی بھی نیک عمل باقی نہیں رہے گا، سب کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، اسلام کے مقابلے میں اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اسلام، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو میں نے پسند کیا تمہارے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک محبوب دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین پر عمل کر کے گیا تو اللہ اس سے قبول نہیں کرتا۔ تو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تو اسلام کے مقابلے میں، اسلام دین کے مقابلے میں دوسرے دین کو پسند کرنا، یعنی اسلام بھی پسند ہے اور وہ دین بھی مجھے پسند ہے۔ کیا؟ اسلام بھی پسند ہے، وہ دین بھی پسند ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں دوسروں مذہب یا دوسرے دین کی تہذیب کو پسند کرنا، یعنی اسلام نے جو ایک کلچر دیا ہے وہ کلچر مجھے پسند نہیں ہے، اس دین کا کلچر مجھے پسند ہے۔ اسلامی کلچر پسند نہیں، دوسرے دین کا کلچر آپ کو پسند آ رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی نیک عمل باقی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر کے اب دوسری چیز کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ نے جو چیز آپ کے لیے پسند کیا ہے، آپ کہتے ہو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اعمال اللہ رب العالمین کیسے قبول فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ، کئی روایت اس کے اندر آئی ہے، تورات کا ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو باتیں ہیں مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ بعض روایت کے اندر آیا کہ ایک تورات کا نسخہ لا کر کے صرف پڑھنے لگے۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کے اندر یہ جو بات ہے مجھے بہت پسند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ چیز الگ ہے، دوسرے دین اس کی جو تعلیمات ہیں وہ الگ ہے۔ اب دوسرے دین کے اندر اس کی تعلیمات جتنی بھی اچھی ہو وہ ہمارے اسلام کی تعلیمات سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو تعلیم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو کلچر دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں اصول دیا ہے، یہ اصول جو بہتر ہے دوسرے مذہب یا دوسرے دین کے اندر جتنے بھی اچھے اصول ہو وہ اسلام کے اصول سے زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے سے غصہ ہو جاتے اور کہتے ہیں افی شک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تجھے اسلام کے بارے میں ابھی بھی شک ہے؟ کیا تجھے ابھی بھی شک ہے کہ اسلام کی تعلیمات اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی تم کو وہ لگ رہی ہے؟ اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سب سے بہتر ہے جو اللہ نے آخری اصول کے طور پہ ہمیں دیا ہے۔
اگر ہم اسلامی تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ہمارا اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ یہ لوگ اللہ کے نازل کردہ اصول کو، اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کو، اللہ نے جو تعلیمات، جو کلچر ہمیں دیا ہے اس کو ناپسند کر دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی باتیں. جیسے مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا. اگر آپ داڑھی کو ناپسند کرتے ہو تو یاد رکھیے آپ اپنے اعمال کی خیر لیجیے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات میں ہے. اسلام نے یہ دیا ہے اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ میں خوبصورتی نہیں آتی تو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں رہتی. داڑھی رکھنے سے ہمارے نبی چہرے پہ خوبصورتی نہیں آتی تو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں رہتی، کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہمارے نبی کا چہرہ تھا. آج کے مسلمان اگر داڑھی کو ناپسند کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھنا ایک الگ بات ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے دور بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ داڑھی کو ناپسند کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا ہی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں اس کو بھی آپ ناپسند کرتے ہو، تو یاد رکھیے آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے اور اپنے اعمال کی خیر منائیے کہ اللہ رب العالمین نے جو اصول دیا ہے آپ اس کو ناپسند کر رہے ہو. عورتوں کا پردہ کرنا اللہ نے دیا نا. اللہ نے کہا نا کہ اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان کی بیویوں، بیٹیوں، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کے، خوبصورت بن کے بازاروں میں، گلیوں میں نہ نکلو. جب گھر سے باہر نکلتی ہو تو پردہ کر لیا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اصول ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ڈھانپ دیا، غلط ہے. غیر مسلم بولتے ہیں تو ان کی تو زبان تو کھلی ہے، وہ تو کتنا چاہے تو بول سکتا ہے، چونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، اس لیے اسلام کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو ناپسند کرنے لگے کہ اللہ نے صحیح نہیں کیا، مسلمان عورتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، جیسے کہ آج ہم لوگ ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے تو کافی ہے، اوپر سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اسلامی تعلیمات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آج کے مسلمان اس کو ناپسند کرنے لگے تو یاد رکھیے آپ کے اعمال کی خیر نہیں ہے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. تعدد ازواج، ایک سے زیادہ 2-3 بیویاں کرنا، آج کی عورتیں اس کو ناپسند کرتی ہیں. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر 2-3 شادی نہ کرے، یہ الگ بات ہے. آپ اپنے شوہروں کو منائیں یا گھر والے اس کو منا کے رکھے کہ بھائی جو بیوی، ایک بیوی اللہ نے آپ کو دیا اسی کے اوپر صبر کرو، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر ناپسند کرنے لگے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ 2-3 شادی کرو، تو یاد رکھیے اللہ کے اصول کے خلاف ہے. اللہ نے پرمیشن دیا، اللہ کا حکم ہے کہ جو مرد طاقت رکھتا ہے اور اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے وہ شادی کرے، 2-3-4 تک جو اللہ نے ایک حد متعین کیا ہے. اگر اس اصول کو اگر ایک عورت ناپسند کرنے لگے تو یاد رکھیں اس کی اعمال کی خیر نہیں. یا کوئی مرد یہ ناپسند کرنے لگے کہ میرا داماد دوسری شادی نہ کرے اپنی بیٹی کے لیے، دوسری شادی نہ کرے، آپ کوشش کریں کہ آپ کا داماد دوسری شادی نہ کرے، اس کو منائیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے اصول کو ناپسند کرنے لگے تو یاد رکھیے آپ کے اعمال کی خیر نہیں. اللہ نے جو حدود متعین کیا ہے اس کو ناپسند کرنا. جیسے مثال کے طور پہ
شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کو رجم کر دو، اس کو جان سے مار دو، ختم کر دو. بہت سارے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. چوری کرنے والے مرد عورتوں کو ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا، یہ اللہ کی طرف سے تعزیری حکم ہے، یہ سب حدود ہے. تو اللہ کی حدود کو ناپسند کرنا یہ اللہ کے اصول کو ناپسند کرنے کے برابر ہے. تو جب بھی ایک انسان اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرے گا تو یاد رکھے اس کے اعمال کی خیر نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَحَبَطَ أَعْمَالُهُمْ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ اصول کو، اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ناپسند کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ تم نے ایمان کی بات کفر کر لیا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرنا، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. پہلی چیز شرک ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. دوسری چیز اللہ کے نازل کردہ اصول اور تعلیمات کو کبھی بھی ناپسند نہ کریں. اگر آپ اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسری چیز میں اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتے جا رہا ہوں. تیسری چیز ریاکاری ہے. ریاکاری کا مطلب دکھلاوا، دکھانے کے لیے عمل کرنا. جب ایک مومن نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیک عمل کا جو فائدہ ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے دے گا. لیکن جب ایک انسان نیک عمل کر کے دنیا والوں میں نام کمانے کی نیت کرتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں ریاکاری. دکھاتا تو یہ ہے کہ میں نیک عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل میں کیا ہے؟ دنیا والے دیکھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور لوگ ہیں خوش ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ چیز ایک طرح سے شرک بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ شرک اصغر بھی ہے. اور اسی طرح اس طرح سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک. اللہ رب العالمین نے کہا انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ شرکا کی جو شرک ہے اس سے میں بے نیاز ہوں. یعنی شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں اس سے میں بے نیاز ہوں. اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو انسان کوئی بھی عمل کیا، من عمل عملا، کوئی بھی عمل کیا اشرک فیہ معی غیری، اور اس عمل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ترکتہ وشرکہ، تو میں اس انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ جس کو بھی شامل کیا ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اس کا عمل بھی اللہ رب العالمین نہیں لیتا اور اس انسان سے بھی اللہ رب العالمین دوری اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں ہے تو اپنے حساب سے اپنے انداز سے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن جب کوئی بغل میں رہتا ہے تو بہت اچھے سے نماز پڑھتا ہے. کیا اسے پتہ ہے یہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے تو ذرا اچھا سے پڑھے تو اچھا رہتا، اس لیے اس کو دکھانے کے لیے اچھا سے پڑھتا ہے. حالانکہ جب وہ انسان اس کو نہیں دیکھ رہا تھا تو اپنے انداز سے جیسے تیسے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اچھے طریقے سے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع لانے کے لیے کوئی انسان دیکھے گا تو آپ خشوع خضوع لا کے نماز پڑھیں گے، یعنی بہتر انداز سے نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز تو پڑھی ہے اللہ کے لیے، لیکن کیا ہوا؟
آپ نماز کو بہتر اس صورت میں بنائیں کہ کوئی انسان آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر اب اخلاص نہیں رہی. آپ نے کسی کو صدقہ خیرات دیا, کسی کی کوئی مدد کیا, کسی کو ہدیہ تحفہ دیا, اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا تو آپ بھول جائے کہ آپ نے کس کو دیا ہے, کتنا دیا ہے, کیا دیا ہے. تو جب آپ نے کسی کو مدد کیا, کسی کو ہدیہ دیا, تحفہ دیا, کچھ بھی دیا, اگر آپ اللہ کے لیے دیے تو آپ کو بھول جانا چاہیے کہ آپ نے کس کو دیا, کیا دیا, کتنا دیا. لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو دیا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو, میری شہرت ہو, تو یاد رکھیں اسی کو ریاکاری کہتے ہیں, دکھلاوا کہتے ہیں. اور جب ایک آدمی دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو یاد رکھیے اس کا وہ عمل رائے گا اور برباد ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ ریاکار ہیں, قیامت کے دن وہ لوگ رسوا ہوں گے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے, بیان کرتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو لائیں گے. اول ما یقضى به یوم القیامہ رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فعرفه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. شہادت کا درجہ جانتے ہیں, اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر پہنچا دیتا, اس کی روح کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے اور ایک سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں اس کی روح کو ڈال دیتا ہے اور اس کی روح پوری جنت کے اندر جہاں چاہتی ہے وہاں گھومتی رہتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بھی کہا کہ تم ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اسے مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں. یہ دنیاوی طور پہ ایک تعظیم ہے, ایک عزت کے طور پہ اللہ نے اسے یہ عطا کیا ہے کہ اسے مردہ مت کہو. بہرحال ایک آدمی جو شہید ہوا ہے اس کو لائے گا, لانے کے بعد اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا, اس کو وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندے فما عملت فیہا, میں نے تم کو جو اتنا تندرست بنایا تھا, مضبوط بنایا تھا, اتنا طاقتور بنایا تھا, تو نے میرے لیے کیا عمل کیا. وہ انسان کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی ختم کر دیا. اللہ رب العالمین کہے گا کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے میرے راستے میں اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے, تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہے, اور دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے مجاہد کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, فرشتہ اسے گھسیٹتے ہوئے, منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا. دوسرا وہ آدمی ہوں گا جنہوں نے تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن, جو دین کا علم سیکھا, دوسروں کو سکھایا, قرآن کی تعلیمات سیکھا, دوسروں کو سکھایا. اللہ رب العالمین اسے نعمتیں یاد دلائے گا, اس کی نعمتیں یاد آئیں گی. یاد آنے کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندے میں نے تم کو دین کی تعلیم سکھایا تھا, قرآن سکھایا تھا, بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کر کے آیا. تو کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے خاطر لوگوں کو دین کی تعلیم کو پھیلایا, لوگوں کو علم سکھایا, قرآن سکھایا. اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں, تو نے قرآن اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے, اور دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا ہے. اور پھر فرشتے کو حکم دے گا, اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرے سخی آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سخاوت کرتا تھا, لوگوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, ہر کسی کو مدد کرتا تھا.
اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، اسے نعمتیں یاد آئیں گی۔ یاد آنے کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ بتاؤ کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ ہم نے دنیا کے اندر غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ہر ضرورت مند کو اللہ ہم نے مدد کی۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو دنیا میں یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، سخاوت والا کہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو لوگ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ان تینوں کو لایا جائے گا۔ اب یاد رکھیں ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جو کوئی بھی دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی جو بھی نیک عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، سب کو وہاں شامل کیا جائے گا۔ جو لوگ بھی اس کے اندر ہیں سب کو شامل کیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ دین سیکھتے ہیں اللہ کے لیے سیکھیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں اللہ کے لیے سکھائیں، کسی کو مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے مدد کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، آپ کو اتنی طاقت دیا ہے کہ آپ کسی کو کچھ مدد کر سکیں، تو اللہ کے لیے مدد کریں۔ اور میں نے کہا کہ جب آپ کسی بھی انسان کو اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں تو آپ بھول جاؤ کہ آپ نے کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے، کیا کچھ دیا ہے، بھول جانا چاہیے آپ کو، اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو۔ لیکن اگر آپ دنیا میں نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے دیا ہے، تب تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں میں نے فلاں کو اتنا 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 دیا تھا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دیے ہیں تو آپ کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے واسطے دینے والے کو صرف اللہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کسی کو دیا تھا۔ جو بھی عمل، شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر صرف لوگ اسے شہید بولے، شہادت کے مرتبہ میں پہنچے، اس لیے انہوں نے جو عمل کیا اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو برباد کر دیا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی چیز شرک، یاد رکھیے کہ شرک ہم کرتے ہیں تو ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، جب بھی ہم کوئی اسلامی تعلیمات کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا اصول ناپسند کرتے ہیں تو ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو مدد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں ان عملوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ اعمال نہ ہو جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔